اویئرنیس کے حوالے سے بہت بات کر رہے ہیں سائم، تو اب جو ٹاپک ہے وہ ہم سب اس سے ریلیٹ کر سکتے ہیں بیکاز ہماری صحت سے متعلق ہے وہ، اور ہم سب کو یہ آج کل میں دیکھ رہی ہوں لوگوں کے اندر ہی تھوڑی اویئرنیس بھی آ گئی، لوگ جاننا چاہتے ہیں کہ کیا ایسا کھائیں جس سے ہم صحت مند رہیں، ان کن چیزوں کو اوائڈ کرنا چاہیے. لیکن بھائی لیٹ نائٹ جاگنا یہ اب آپ چھوڑ دیں، تو راتوں کو جاگنا، بھوک لگنا، پھر آرڈر کر کے جنک فوڈ جو ہے آن لائن منگا لینا، یہ آج کل جینزی یا جینزی کیا کہہ لیں، آج کل کے چھوٹے چھوٹے بچے بھی، جین الفا کی بھی بات کر لیں، ایون ملینیلز کی بات کر لیں، بچے بوڑھے سب اس کے شوقین ہو گئے ہیں. اب یہ ان کا روٹین بن گیا ہے. اس کا خمیازہ جو ہے اب کس صورت میں سامنے آ رہا ہے؟ اب بیماریاں ہو رہی ہیں جس میں بہت سنگین نوعیت کی بیماریوں کے حوالے سے بھی کیسز آ رہے ہیں. بڑی آنت کا کینسر ہے، اس کے علاوہ دیگر قسم کے جو ایشوز ہیں وہ سامنے آ رہے ہیں. طبی ماہرین نے اسے ایک ابھرتا ہوا بحران قرار دیا ہے، اور ملک میں ہر سال تقریباً 1,85,000 نئے کینسر کیسز رپورٹ ہوتے ہیں، جن میں بڑی آنت کا کینسر تقریباً 5% تک پہنچ گیا ہے. لیکن میں یہ جاننا یہ چاہ رہا ہوں کہ واٹ کازز بڑی آنت کا کینسر. ہمارے ساتھ موجود ہیں گفتگو کے لیے کنسلٹنٹ انکالوجسٹ ڈاکٹر عائشہ صدیقہ صاحبہ. تھینک یو ویری مچ عائشہ صاحبہ، آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا. میم واٹ کازز دس بڑی آنت کا کینسر، کولن کینسر کس وجہ سے ہوتا ہے؟ سب سے پہلے تو میں آپ لوگوں کی شکر گزار ہوں، آپ لوگوں نے مجھے یہاں انوائٹ کیا اور اس اہم موضوع پر ڈسکشن کے لیے انوائٹ کیا. دیکھیں بڑی آنت کے کینسر کی اگر ہم وجوہات پہ بات کریں تو ایک وجہ تو اس کی موروثی کینسر، یعنی اگر فیملی ہسٹری ہے، فیملی میں کسی کو کینسر ہے تو پھر چانسز ہیں کہ دوسرے ممبرز کو بھی کینسر یہ بڑی آنت کا ہو سکتا ہے. اس کے علاوہ کچھ ہوتے ہیں پری ڈسپوزنگ فیکٹر. پری ڈسپوزنگ فیکٹرز کا مطلب ہوتا ہے وہ ایز سچ خود پازیٹیو نہیں ہوتے، لیکن ان کی وجہ سے چانسز بڑھ جاتے ہیں کہ کینسر ہو سکے. اس میں ایسا ہوتا ہے کہ جیسے لو فائبر ڈائٹ، یعنی ایسی چیزیں کھائی جائیں جس میں فائبر بہت کم ہے، تھوڑا سا اگر گوشت کا زیادہ استعمال کریں، چکنائی کا زیادہ استعمال کریں، پروٹینز زیادہ یوز کریں، اور ویجیٹیبلز فروٹس کم یوز کریں، چکنائیاں زیادہ استعمال کریں، لیک آف ایکسرسائز یعنی ایکسرسائز نہ کریں، یہ بھی ایک پری ڈسپوزنگ فیکٹر ہو سکتا ہے. اس کے علاوہ اوبیسٹی ایک پری ڈسپوزنگ فیکٹر ہے کہ اگر اوبیز ہیں تو اس میں زیادہ چانسز ہوتے ہیں. اچھا، اب یہ ہے کہ جیسے جنک فوڈ جس میں پروسیسڈ میٹ کھایا جاتا ہے وہ بھی کارسینوجینک ہو سکتا ہے. بالکل ہو سکتا ہے. تو اس سے ہمیں اوائڈ کرنا ہے کہ یہ بھی ایک پازیٹیو نہیں تو پری ڈسپوزنگ فیکٹر ضرور ہے. اچھا، آپ نے کہا فائبر کی کمی، فائبر پھر کن چیزوں میں ہوتا ہے؟ جیسے فروٹس میں، ویجیٹیبلز میں، پھر اسپول کا ہسک جیسے یوز کریں ہم، خاص طور پہ وہ پیشنٹ جن میں ایک ٹینڈنسی ہوتی ہے کانسٹیپیشن کی. تو کانسٹیپیشن جو ہے یہ بھی لانگ ٹرم کانسٹیپیشن جو ہے وہ اچھی چیز نہیں ہوتی، تو اس کو ہائی فائبر ڈائٹ سے ہی کم کیا جا سکتا ہے. اور کس ایج گروپ کے لوگ جو ہیں وہ اس کینسر میں زیادہ مبتلا، ان کا خدشہ ہوتا ہے ان کا؟ اچھا، یہ ویسے یوزلی 45 پلس کی ایج میں اس کینسر کا خطرہ ہوتا ہے، لیکن اب جو کیسز رپورٹ ہو رہے ہیں وہ تھوڑی ینگ ایج میں بھی کیسز رپورٹ ہو رہے ہیں ہمارے پاس. اور اس کی ابتدائی 30s 35 ایسے بھی آ رہے ہیں. ابتدائی علامات کیا ہوتی ہیں؟ دیکھیں جہاں تک علامات کا تعلق ہے تو جو ایک بہت بڑی علامت ہوتی ہے وہ ہوتا ہے کہ پاخانے کے راستے سے خون آنا. اب وہ خون جو ہے وہ فریش بلڈ کی شکل میں بھی آ سکتا ہے اور آلٹرڈ بلڈ یعنی کہ کالے پاخانے کی شکل میں بھی آ سکتا ہے. اس کے علاوہ باؤل ہیبٹس آلٹر ہو جاتی ہیں، یعنی کہ لیٹ سپوز ایک پرسن کی ایک نارمل جو بھی باؤل ہیبٹ ہے اگر اس میں چینجز آ رہی ہیں، یعنی کبھی اسے کانسٹیپیشن ہو رہی ہے، کبھی لوز موشنز ہو رہے ہیں، اچھا، اور کبھی یہ کہ بلا وجہ اس کا کسی کا ویٹ کم ہو رہا ہے اور انیمیا ہو گیا، خون کی کمی ہو گئی ہے، یا پیٹ میں ایسا درد ہے جو ٹھیک ہی نہیں ہونے میں آ رہا، اگر یہ علامات جو ہیں 6 ہفتے سے زیادہ چلتی ہیں اور کسی ڈاکٹر سے علاج کے باوجود صحیح نہیں ہو رہی تو پھر اسے ضرور کسی نہ کسی کنسلٹنٹ سے رجوع کرنا چاہیے تاکہ فردر ٹیسٹ کرائے جا سکیں، پتہ چلایا جا سکے کہ کہیں یہ کینسر تو نہیں. اور اس کے ٹیسٹ کون سے ہوتے ہیں؟ دیکھیں اس میں جو مین ٹیسٹ جس کی ہیلپ سے ہم اس کو ڈائگنوز کرتے ہیں وہ ہوتا ہے کلونوسکوپی اینڈ بایوپسی، یعنی ایک کیمرے والا ٹیسٹ کہلاتا ہے، پھر ہم لوگ اسے کہتے ہیں کیمرے کا ٹیسٹ. یعنی کلونوسکوپی کے تھرو پوری کولون کا معائنہ کیا جاتا ہے اور اس میں کوئی بھی ہمیں سسپیشس لیجن ملتا ہے تو اس کی بایوپسی کر لی جاتی ہے اور وہ بایوپسی پھر کنفرم کرتی ہے کہ یہ کینسر ہے. تو ڈاکٹر صاحب بایوپسی سے تو لوگ بہت ڈرتے ہیں، وہ تو سوئی والا ٹیسٹ اور انجیکشن والا ٹیسٹ، تو یہ کتنا کس حد تک یہ ایک اسٹیریو ٹائپ ہے، یہ ذرا بتائیں. مطلب بایوپسی سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ 90% جو ہے اب ہمیں یہ ہے ایشو، یا وہ پھیل جائے گا اگر اس کو چھیڑیں گے تو. ایکچولی یہ تو ہم تو ڈیلی یہی پیشنٹس دیکھ رہے ہوتے ہیں اور یا بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ
90% लोगों का یہ کانسیپٹ ہے کہ سوئی لگی یا وہ کہتے ہیں کہ لوہے کا اوزار لگا تو بیماری پھیل جائے گی، لیکن ہم پھر انہیں سمجھانا پڑتا ہے کہ دیکھیں بغیر بایوپسی کے تو ڈائگنوز ہی نہیں ہوگا، اور ایسا کچھ بھی نہیں ہے، مت ہے، مس کانسیپٹ ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا، اور بایوپسی کے بغیر تو ٹریٹمنٹ ہی پاسبل نہیں ہے. جب تک ہم بایوپسی کر کے ٹیشو ڈائگنوسس نہیں کریں گے تب تک ہم کسی ٹریٹمنٹ کے لیے اور کنفرم بھی نہیں کر سکتے کہ یہ کینسر ہے یا نہیں. اچھا، اسکریننگ کو ذرا ڈیفائن کریں کہ واٹ از اسکریننگ، کیا ہمارے ملک میں یہ مؤثر ہے اور لوگوں کو اس بارے میں اویئرنیس ہے؟ دیکھیں اسکریننگ کے جہاں تک اویئرنیس کا تعلق ہے تو اویئرنیس تو بہت ہی کم ہے، خاص طور پہ ہمارے جو دیہی علاقے ہیں جو کہ ہماری آبادی کا مور دین 70 یا 60% بناتے ہیں، وہاں تو کوئی خاص اسکریننگ کا کانسیپٹ نہیں ہے. ایون شہروں میں جہاں پہ کچھ اویئرنیس ایکٹیویٹیز بھی ہوتی ہیں وہاں تھوڑا بہت اسکریننگ کا کانسیپٹ ہے، لیکن لوگ اس کو فالو نہیں کرتے. یعنی لیٹ سپوز لوگوں کو پتہ بھی ہے کہ اسکریننگ کروانی چاہیے لیکن اس کو فالو نہیں کرتے. اسکریننگ ہے کیا؟ اسکریننگ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی علامت ظاہر ہونے سے پہلے ہمیں بیماری کا پتہ چل جائے. تو اس کی اسکریننگ کے 2-3 طریقے ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے پاخانے کا ٹیسٹ جس میں اوکلٹ بلڈ کہتے ہیں، یعنی چھپا ہوا خون جو بظاہر نظر نہ آ رہا ہو، وہ ٹیسٹ کروایا جاتا ہے سال میں 1 دفعہ، وہ بھی 45 ایئرس کی ایج سے سٹارٹ کر لینا چاہیے. اور دوسرا جو بیسٹ ٹیسٹ ہے وہی کولونوسکوپی ہے. کولونوسکوپی بھی 45 ایئرس کی ایج کے بعد سٹارٹ کی جاتی ہے. اس میں یہ ہوتا ہے کہ کولونوسکوپی سے پوری آنکھ کا معائنہ ہو جاتا ہے، اور اگر اس میں کوئی بھی سسپیشس لیجن نظر آ جائے تو اس کی بایوپسی اسی وقت کر لی جاتی ہے. اور یہ جو ہائی رسک پیشنٹس ہوتے ہیں، ہائی رسک کا مطلب جن کی فیملی میں آلریڈی کولون کے کینسرز کے پیشنٹس ہیں، ان کے لیے تو یہ بہت ہی ضروری ہے کہ وہ اسکریننگ کروائیں کیونکہ ان میں چانسز زیادہ ہوتے ہیں. تو اسکریننگ اویلیبل تو ہے لیکن لوگ اس کو فالو کریں اور اویئر ہوں، یہ تھوڑا سا ڈیفیکلٹ بات. تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر صاحبہ، آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا اور بڑی انہوں نے اچھے سے اور بڑی ڈیٹیلڈ ہمیں ساری ڈیٹیلز سے اور سارے پروسیجر سے، اسکریننگ سے، علاج سے ہمیں بتایا ہے. اب وہ کون سے ایسے فوڈز ہیں، کون سے ایسے آئٹم ہیں جو پری ڈسپوزنگ فیکٹر ہو سکتے ہیں، کاز تو نہیں ہو سکتے ڈائریکٹلی، لیکن اگر آپ اپنی لائف سٹائل کو ہیلدی کر لیں تو آپ بہت ساری بیماریوں سے بچ سکتے ہیں.